السلام علیکم سوم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے اذان۔ سوال نمبر 1 ہے، درجہ سوالات کے جوابات لکھیے۔ نمبر 1، اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اذان دراصل اس بات کا اعلان یا دعوت ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تمام اہل محلہ تیاری کر کے نماز کے لیے آئیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ سوال نمبر 3 ہے، صبح کی اذان کس طرح باقی اذانوں سے مختلف ہے؟ تو اس کا جواب ہے، کیونکہ صبح کی اذان میں ان کلمات کا اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ صبح کی اذان کے جو کلمات ہیں وہ باقی اذانوں سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اور ان کا ترجمہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اذان آپ کو کس چیز کی دعوت دیتی ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نماز کی دعوت دیتی ہے۔ اذان ہمیں نماز کی دعوت دیتی ہے، نماز کی طرف بلاتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مسلمان گھرانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پہلے کیا سنایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اذان سنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جب ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کے کان میں سب سے پہلے اسے اذان سناتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، معلوم کیجئے۔ ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1، ان صحابی کا نام لکھیے جن کی اذان سن کر لوگ ایمان لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگ ایمان لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ سوال نمبر 2 ہے، ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ اذان سنتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ہم پر ایک دن میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5۔ تو پھر اذان کتنی مرتبہ دی جاتی ہے ایک دن میں؟ تو اس کا جواب ہے 5 مرتبہ۔ ٹھیک ہے؟ 5 مرتبہ اذان ہوگی تو ہم 5 مرتبہ نماز ادا کریں گے نا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ آپ کو اذان دینی آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جی ہاں، ہمیں اذان دینی آتی ہے کیونکہ ہم ایک دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اذان سن کر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اذان کا جواب دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اذان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے بلند ہوں گی۔ اذان کی آواز سے شیطان بدحواس ہو کر بھاگتا ہے۔ ہر چیز اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو اذان دیتا ہے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اذان کس کی عبادت کی ادائیگی کا بلاوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ کی۔ ٹھیک ہے؟ اذان اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ادائیگی کا بلاوا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اذان میں کس عقیدے کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا۔ ٹھیک ہے؟ اذان میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اگر اذان نہ دی جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر اذان نہ دی جائے تو اس سے ہمیں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، نماز کے اوقات کا پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری نماز رہ جائے گی، اور نماز چھوڑنے سے اللہ پاک بہت سخت ناراض ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے، آؤ نماز کی طرف۔ ٹھیک ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن پکار رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یعنی نماز کی طرف چلے آؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ ٹھیک ہے؟ اس
اس کے بعد سوال ہے فجر کی اذان میں کن کلمات کا اضافہ ہے اور ان کلمات کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ جو کلمات ہیں وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور ان کا ترجمہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال ہے مؤذن کو اذان دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں نا کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ مؤذن اذان دینے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مؤذن کو اذان دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ مؤذن کو پاک صاف ہونا چاہیے، بلند آواز میں اذان دے، اچھے اخلاق کا مالک ہو، قبلہ کی طرف منہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب وہ اذان دے تو اسے ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے سرگرمی۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات میں بھی نماز کی معافی نہیں، لیکن آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو نیچے حالات بتائے ہیں ان حالات میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، لیکن آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ نمبر 1 ہے ایک بوڑھے انسان کے لیے، اگر کوئی انسان بوڑھا ہے تو اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے، لیکن آسانی ہے۔ آسانی کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا کہ بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہوا ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا تو اس کی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ سوال نمبر 2 ہے کوئی دماغی طور پر ٹھیک ہو لیکن بیمار ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے لیٹ کر نماز ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کوئی سفر میں ہو تو اس کا جواب ہے آدھی نماز ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کوئی بستر پر سے اٹھ ہی نہ سکتا ہو، یعنی کوئی اتنا بیمار ہو کہ وہ بستر سے اٹھ ہی نہ سکتا ہو تو کیا اس کی نماز معاف ہے؟ نماز معاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس میں آسانی پیدا کر دی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ لیٹ کر ادا کر سکتا ہے، کہ وہ بنا اٹھے بنا کھڑے ہوئے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کسی کو وضو کے لیے پانی نہ مل رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وہ تیمم کر کے ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو اور نماز کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہو تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے نماز کے فوائد لکھ کر فلو چارٹ مکمل کیجیے۔ تو نماز کے کیا کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلا ہے جی وقت کی پابندی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وقت کی پابندی ہمارے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تفریق کا خاتمہ، مسلمان اور کافر میں فرق، نماز جو ہے وہ مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، آپس میں محبت پیدا کرتی ہے۔ جب ہم مل کر ایک صف میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ، اور نماز ہی ہے جو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مرنے کے بعد انسان سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 مسجد میں ہر نماز کے وقت اذان دی جاتی ہے۔ نمبر 2 اذان قبلہ رخ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3 اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور نمبر 5 ہے نماز نیند سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس میں کچھ کلمات کا اضافہ ہوتا ہے اور ان کا مطلب یہی ہے کہ جو نماز ہے وہ نیند سے بہتر ہے، اپنی نیند کو چھوڑیں اور اٹھ کر نماز ادا کریں۔ سوال نمبر 4 ہے غلط درست۔ تو نمبر 1 ہے مسجد میں ہر نماز کے وقت اذان نہیں دی جاتی، تو یہ غلط ہے کیونکہ مسجد میں ہر نماز کے وقت اذان دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اذان نماز کا اعلان ہے، تو یہ درست ہے، بالکل اذان جو ہے وہ نماز کا اعلان ہے۔ اس کے بعد ہے اذان قبلہ رخ کھڑے ہو کر نہیں دی جاتی، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اذان جو ہے وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اذان میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو یہ درست ہے کیونکہ اذان میں اللہ کی بڑائی ہی بیان کی جاتی ہے۔
اذان مسلم آبادی کی نشانی ہے، تو یہ بھی درست ہے، بالکل اذان مسلم آبادی کی نشانی ہے۔ کے بعد ہمارا سوال نمبر 5 ہے، کالم ملائیے۔ تو ہم نے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ مؤذن کا بلند مرتبہ، یعنی اذان دینے والا جو مؤذن ہوتا ہے اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ، اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ سب بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔